سبھی لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ بہت ہی شارٹ نوٹس پہ آپ سب لوگ یہاں ہمارے ساتھ جڑے اور اس پریس کانفرنس کے لیے ہمارے آفس آئے. چند ایک اہم نکات ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ اور آپ کی وساطت سے اپنے لوگوں تک اور حکومت وقت تک کچھ چیزیں پہنچانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنی طرف سے، اپنی پارٹی پریزیڈنٹ کی طرف سے، ہماری پوری قیادت کی طرف سے ان سارے لوگوں کے لواحقین جن کی بڑی انفارچونیٹ انسیڈنٹس میں پچھلے چند دنوں میں اموات ہوئی ہیں، ان کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں اور اظہار یکجہتی بھی کرتا ہوں. چاہے وہ سری نگر کے واقعات ہوں، چاہے وہ سنبل کا واقعہ ہو، یا چاہے وہ کل شام جو واقعہ اننت ناگ میں پیش آیا وہ. اگر آپ پچھلے چند دنوں میں ہونے والے انسیڈنٹس کو دیکھیں تو ایک بات بالکل صاف ہے کہ حالات نہ صرف خراب بلکہ خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. جموں کشمیر کے عوام، خصوصاً کشمیر وادی میں جو لوگ ہیں وہ خود کو غیر محفوظ پا رہے ہیں، اور جو کچھ ہوا ہے اس کی ہم نے تو پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے. ہماری پارٹی پریزیڈنٹ صاحبہ نے، پارٹی لیڈرشپ نے بنا کسی لاگ لچک کے ان سارے واقعوں کی مذمت کی ہے، انہیں خلاف انسانیت قرار دیا ہے، خلاف کشمیریت قرار دیا ہے، اور جموں کشمیر کا جو سماجی تانا بانا ہے اس کے خلاف قرار دیا ہے. کسی بھی قیمت میں یہ سب چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں کسی بھی باشندے کو جو جموں کشمیر میں رہتا ہے، نہ یہاں کی مائنورٹی کمیونٹی کو اور نہ ہی یہاں کی میجورٹی کمیونٹی. اس سے ایک چیز صاف ہو گئی ہے کہ یہ جو جھوٹ کا پلندہ بنایا گیا، پورے ملک کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی یہاں کی سرکار کی طرف سے، دلی میں بیٹھی سرکار کی طرف سے، یہ جو جھوٹا نارملسی کا نیریٹو ہے کہ جموں کشمیر میں حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، ملیٹنسی ختم ہو گئی ہے، سب کچھ انڈر کنٹرول ہے، ان جھوٹے دعووں کو ان حالات نے ایکسپوز کر دیا. ایک اور بات جو بہت اہم ہے کہ پہلے کوئی بھی چیز ہو جاتی تھی تو یہ لوگ جو سرکار یہاں رہتی تھی، چاہے وہ محبوبہ مفتی صاحبہ ہو یا اور کوئی سرکار رہی ہو، ان پہ انگلیاں اٹھاتے تھے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت وقت سے سوالات کیے جائیں کہ جموں کشمیر کو ایک یونین ٹیریٹری میں تبدیل کرنے کے بعد غیر آئینی اور غیر قانونی طور سے لگ بھگ 2 سال ہوا چاہتے ہیں، اور ان 2 سالوں میں حکومت ہند ڈائریکٹلی یہاں کی گورننس کے افیئرز کو دیکھ رہی ہے. یہاں ایک لیفٹننٹ گورنر صاحب ہیں، یہاں کی جو سیکورٹی صورتحال ہے اس کو ڈائریکٹلی یونین ہوم منسٹری دیکھ رہی ہے. تو 2 سالوں میں ان کی کیا کارکردگی رہی ہے وہ آج کے حالات بتاتے ہیں. ان سے سوال کرنا بنتا ہے کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا. یہ جو خون ناحق کشمیر کی سڑکوں پہ گلیوں میں بہہ رہا ہے، اس کے لیے جواب دہ کون ہے؟ سیکورٹی عملہ کیا کر رہا ہے؟ وقت کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ انٹیلیجنس ایجنسیز کیا کر رہی ہیں؟ اور اس کی ذمہ داری سیدھے سیدھے حکومت وقت پہ عائد ہوتی ہے، اور جس کے لیے ان کو جواب دہ بنانے کی ضرورت ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ صرف چند سال پہلے سری نگر شہر کی اگر آپ بات کریں تو حالات ایسے نہیں تھے.
جب سے یہ نئی ڈسپنسیشن آئی ہے, جب سے گورنمنٹ نے دلی سے ڈائریکٹ کنٹرول سنبھال رکھا ہے, آپ دیکھیے اسی وقت سے یہاں حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. مائنورٹیز ہوں یا میجورٹی کمیونٹی کا شخص ہو, سینس آف سیکورٹی آج کی ڈیٹ میں نہیں ہے. یہ لوگ کہتے تھے کہ یہاں حالات کو سدھارنے کی راہ میں 370 ایک بہت بڑی دیوار ہے, اس لیے جی ہم نے اس کو ختم کر دیا. یہاں کی جو لوکل پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ دیوار ہیں, اسی لیے ہم نے ان کو سائڈ کر دیا. آج ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ ہمیں بتائیے کہ آج جبکہ نہ 370 ہے جس کو آپ نے غیر قانونی اور غیر آئینی طور سے ختم کیا, نہ سرکار یہاں کسی کے ہاتھ میں ہے, تو آج یہ جو بد سے بدتر ہوتے صورتحال ہے, اس کے لیے ذمہ دار کون ہے اور اس کے لیے کس کا گریباں پکڑا جانا چاہیے؟ اس پوری سچویشن میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 5 اگست 2019 سے ہی شروعات ہوئی ہے کہ سیکیورٹی کے نام پہ عام عوام جو ہے ان کو کس طرح سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. سیکیورٹی کے نام پہ لوگوں کا دم گھٹنے لگا, ایسے ایسے حربے, ایسے ایسے کام سرکار نے کیے. پکڑ دھکڑ, نوجوانوں کے خلاف عتاب, ہمارے جرنلسٹ کو ان پہ کیس کرنا, لوگوں کے پاسپورٹ ضبط کرنا, سرکاری ملازمین کے پیچھے جانا, یہ سب کیا گیا صرف اس نام پہ کہ ہم سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں. آج ہمیں بتائیں کہ جس عذاب سے جموں کشمیر کا ہر فرد گزرا ہے, خصوصاً کشمیر وادی میں پچھلے 2 سال میں ان کی حکومت میں, اس کا حاصل یہ ہے جہاں ایک اور, چاہے وہ سری نگر کی کلنگز ہو, سنبل کی کلنگ ہو, اس کو ہم نے کنڈم کیا ہے, ہم اس کو ایکسیپٹیبل نہیں مانتے, ہم اس کی برملا کنڈمنیشن کرتے ہیں. وہیں دوسری اور جو ڈسپرپورشنیٹ یوز آف فورس کل اننت ناگ میں ہوا ہے سیکورٹی فورسز کی طرف سے, جس میں رپورٹس کے مطابق ایک جموں کے شہری کو اس کی موت ہوئی ہے, ہم اس کو بھی کنڈم کرتے ہیں اور پرزور الفاظ میں کنڈم کرتے ہیں. تو یہ جو اوور آل سچویشن ہے, یہ بہت خراب وقت کی الارم بن کے ہمارے سامنے آیا ہے, اور اس کے لیے حکومت وقت کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے. اور اس لیے ہم آج اس پلیٹ فارم سے اس حکومت اور اس میں بیٹھے اشخاص کی ناکامیوں کے لیے, یہاں کے عوام کو تحفظ نہ دے پانے کے لیے, یہاں کے حالات روز بروز بگڑنے کے لیے, یہاں کے عوام کے خلاف کام کرنے کے لیے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہاں کے جو لیفٹنٹ گورنر ہیں منوج سنہا, انہیں کوئی مورل اتھارٹی, مورل حق نہیں بنتا کہ وہ کنٹینیو کریں, اور ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں, کیونکہ ان کو جو کام کرنا تھا, چاہے سیکیورٹی کے لحاظ سے, چاہے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے, اور خصوصاً یہاں کے عوام کو تحفظ دینے کے لیے, اس میں وہ ناکام رہے ہیں. اور اس لیے ان کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ اپنی کرسی پہ براجمان کنٹینیو کرتے رہیں. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آن مورل گراؤنڈز منوج سنہا اپنی پوزیشن چھوڑ دے. ایک تاثر یہ پیدا کیا جا رہا ہے جہاں یہ بالکل عیاں بات ہے کہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے وہ حکومت وقت کی ناکامی ہے, لیکن اس کو بھی یہاں کے لوگوں پر مڑھا جا رہا ہے. ایسا ایک تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ جیسے اس کے لیے حکومت کی ناکامی ریزن نہیں ہے, بلکہ یہاں کا عام عوام اس کے لیے رسپانسبل ہے. ہم اس نیریٹو کو کنڈیم کرتے ہیں. یہ جو گورنمنٹ ہے یہ ہر محاذ پہ ناکام رہی ہے. آپ ان کی انسینسٹیوٹی کا عالم دیکھیے کہ جہاں ایک اور اگر مائنورٹی کے لوگوں کو یہاں پہ کل تشدد کا نشانہ بنایا گیا, ان کی ناحق موت ہم نے دیکھی, تو ہمیں بتائیے کہ بی جے پی کے جو لیڈرز ہیں, بہت شرم کی بات ہے کہ یونین منسٹرز یہاں کشمیر میں تھے, ابھی بھی ہیں شاید, وہ کہاں تھے تب جب کشمیر جل رہا تھا؟
एक फोटो देखी गई, एक सीनियर यूनियन मिनिस्टर बड़गाम में घोड़े की सवारी कर रहा था। एक अहम बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कल कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति जो है, जो एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उन कश्मीरी पंडितों की जो नॉन माइग्रेंट्स हैं, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बयान दिया कि हमने बहसेत एक ऑर्गेनाइजेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलना चाहा, हमने उनसे एक अपॉइंटमेंट मांगी और ये सिलसिला जून के महीने में शुरू हुआ है। कितनी शर्म की बात है, अक्टूबर है, जून से अभी तक एलजी साहब के पास टाइम नहीं है उन कश्मीरी पंडितों से मिलने के लिए। इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो घुड़सवारी में बिजी हैं, जबकि यहां खून बह रहा है। तो ऐसे हालात में मुझे बताइए, इनके पास बात करने को क्या है? इनके पास कौन सी मॉरल अथॉरिटी है कि ये कंटिन्यू करें उन कुर्सियों पे जहां पे ये पिछले 2 साल से गैर आईनी तौर कब्जा जमाए बैठे हैं। एक अहम बात, जो ये हालात बने हैं, इससे हमारी जो मिली रवादारी है, जो अलग अलग मज़ाहिब के लोग हमारे समाज में आपसी भाईचारे और मोहब्बत के साथ रहते रहे हैं, उसको निशाना बनाया जा रहा है। और ये रंगत भी उसको, उस नैरेटिव को और ज्यादा फीड किया जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये जो कुछ हुआ है कंडेमनेबल है, अनएक्सेप्टेबल है, हमारे समाजी और मजहबी उसूलों के खिलाफ है। लेकिन साथ ही ये नाकामी है सरकार की, चाहे वो श्रीनगर में बैठे एलजी साहब हो या दिल्ली में बैठी इनकी सरकार हो। लेकिन इसका असर हमारे समाज में देखने को मिल रहा है। एक खौफ व हिरास है और हमारा जो समाजी ताना बाना है वो बिखर सकता है ऐसे हालात से। इसलिए हम पूरे अवाम को एकजुट होकर रहने और इन हालात का मजबूती के साथ और पूरे अज़्म के साथ मुकाबला करने के लिए हम अपील करते हैं। हम पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को ये कहना चाहते हैं, उनसे अपील करना चाहते हैं कि एक होकर रहिए। हमारे समाजी जो हमारा ताना बाना है, जो हमारा भाईचारा है, उसको कायम और दायम रखिए। जो इसके दुश्मन हैं उन्हें कामयाब मत होने दीजिए। और जो हुकूमत वक्त है, जो रिस्पॉन्सिबल है आज की सिचुएशन के लिए, उनसे सवाल किया जाए, उनसे इसका हिसाब मांगा जाए। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि एलजी साहब से हम डिमांड करते हैं कि एलजी साहब इस्तीफा देके अपनी कुर्सी छोड़ दे, क्योंकि वो नाकाम रहे हैं यहाँ की आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। इन हालात को एक्सेप्ट हम नहीं करते। इस चीज को और भी आया करने के लिए हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर्स, हमारे चुनिंदा वर्कर्स एक प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं अभी, जो कि बड़ा पीसफुल होगा। हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि आप हमें वहां करिए। बहुत शुक्रिया।